فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ہمارا دین کسی کے اوپر زبردستی نافذ نہیں کیا جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے سامنے حق اور باطل واضح ہو چکا ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل بھی عطا فرمائی، سمجھ بھی عطا کی ہے، اور خود بندہ اپنے رب کا انکار کر کے کفر کرے گا تو اس کا انجام خود دیکھے گا۔ مثال کے طور پر کسی کے سامنے پھول بھی رکھے گئے ہوں اور آگ بھی جلائی گئی ہو، اور یہاں پر آپ کو اکیلا چھوڑ دیا جائے تو آپ اپنی عقل کا استعمال کریں گے یا کسی کے انتظار میں کھڑے رہیں گے کہ کوئی مجھے روکے گا تو روکوں گا؟ آپ خود اپنی عقل کا استعمال کریں گے۔ آپ آگ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، پھول کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اتنی ہدایت اللہ نے سب کو عطا کی ہے، اتنی سمجھ اللہ نے سب کو دی ہے۔ اور اللہ رب العزت پر یقین رکھنا اور اس پر ایمان لانا، میں سمجھتا ہوں یہ ایسی چیزوں میں سے ہے کہ جب بندہ تھوڑا بھی غور و فکر کرے تو وہ اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کبھی نہیں کرے گا، اور اس کے باوجود اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، وہ اپنا انجام دیکھے گا۔ اس کے باوجود رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ یہاں سے میں ایک مسئلے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آج بلکہ پچھلے 100 سال سے پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا پھیلایا گیا آزادی نام سے، فریڈم۔ یہ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو آزاد پیدا کیا ہے، اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی آزادی کے نعرے آپ نے سنے ہوں گے۔ میں اپنے دیش کی آزادی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ملک کی آزادی کے بارے میں نہیں، بلکہ دنیا میں ایک ایسا پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے کہ ہر انسان کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، اپنے رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ تو یہ آزادی تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں، دنیا میں اسلام نے دی۔ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن جس کو کہتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں جس کو فریڈم کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے اور اسلامی فریڈم کیا ہے، یہ میں فرق آپ کو بتاتا ہوں۔ آزادی حقیقت میں ہوتی کیا ہے، آزادی کا مطلب کیا ہے جس کا مس یوز آج کیا جاتا ہے، غلط استعمال۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کا احترام کر کے اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ یہ نہیں ہے کسی کو ہرٹ کرنا اور اپنے آپ کو ترم خاں سمجھنا، میں چاہے تو گالی بھی دے لوں گا۔ زبان اللہ نے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم غلاظت بھی بکو، مغلظات بھی بکو اور پھر کہو کہ مجھے بولنے کی آزادی ہے۔ بولنے کی آزادی کا مطلب کسی اور کو ہرٹ کرنا نہیں ہوتا۔ آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، یہ اسلام نے دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بادشاہوں کے دربار میں کسی کو بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ اختیار دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی پر میرا کوئی حق باقی ہے تو مجھ سے لے سکتا ہے۔ یہ آزادی کہیں ہے؟ آج بھی جو کہتے ہیں آزادی رائے یا پھر ایکویلٹی کی جو بات کی جاتی ہے، فریڈم کی جو بات کی جاتی ہے، لا کر کے ایک نظیر، ایک مثال پیش کر دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کا آخری رسول،
سید الانبیاء اگر اپنے صحابہ میں یہ کہیں کہ کسی پر میرا حق باقی ہے تو مجھ سے لے سکتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اعلان تھا، ایک صحابی کھڑے بھی ہوئے اور کہا میرا آپ پر ایک حق باقی ہے. وہ کھڑے بھی ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا حق باقی ہے؟ کہا ایک جہاد میں جانے کے دوران صفیں سیدھی کرتے وقت آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ نے مجھے مارا تھا اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. جتنا چھڑی سے آپ کے مجھے مار لگا تھا اسلام میں برابر یہ قصاص ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ کی گردنیں اونچی ہو گئی. اس صحابی کی بات کو دیکھ کر حضرت عمر کھڑے ہونے والے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے کہا بیٹھ جاؤ، یہ عدل کا میدان ہے، یہ اسلامی مساوات، اسلامی عدل ہے. اس صحابی کو بلایا، آؤ تم مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو. وہ صحابی جب آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے ایک اور اپنی خواہش کا اظہار کیا. کہا جس وقت آپ نے چھڑی مجھے ماری تھی میرا بدن کھلا تھا، جبہ میں نے نہیں پہنا تھا، پیٹھ میری ننگی تھی. میں چاہتا ہوں کہ یہ بدلہ لینے کے وقت آپ کی بھی پیٹھ پر سے جبہ ہٹ جائے، آپ کی پیٹھ پر بھی جو جبہ ہے کپڑا ہے اس کو ہٹا دیا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جبہ ہٹایا، اپنا جبہ کھول دیا. وہ صحابی پیچھے سے آئے، حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، اس کو چوم لیا، اس کو بوسہ دیا اور کہا میں نے بدلہ لے لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ ایک مہر نبوت تھی جو اتنی زیادہ چمکدار تھی کہ سورج کی روشنی سے زیادہ اس میں اجالا ہوتا. یہ خاتم النبیین کی مہر تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہ صحابی اس مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ بے چین رہتے. انہوں نے اس طریقے سے چومنے کا ایک بہانہ بنا لیا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر رعایا میں سے، صحابہ میں سے، شاگردوں میں سے بھی کوئی کھڑا ہو جائے، حق ہے آپ کے اوپر تو اپنے آپ کو پیش کر دینا. یہ اسلامی مساوات، یہ فریڈم ہے. آج مجھے بتائیں کوئی ایک میدان میں آ کر کے کہہ دے نیتا کہ قوم پر کسی پر میرا حق باقی ہے تو لے سکتے ہیں، شاید اس کے چھتڑے بھی باقی نہیں رہیں. قوم اتنا اس سے مقابلہ کر جائے. سارا تو کھا کر کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا تو حق دبا کر کے ہی بیٹھے. کہنے کی کسی کے اندر ہمت بھی نہیں ہوگی، جسارت بھی نہیں ہوگی. کوئی اونچی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی سامنا بھی نہیں کرنے کو تیار ہے عوام کے سامنے. میرے عزیزوں، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کو تصور سمجھا دوں اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے. جن ظالموں نے آزادی کا نعرہ دیتے ہوئے اسلام کو تانا دیا ہے کہ یہاں پر پابندیاں ہیں، یہاں پر چار دیواریاں کھڑی کی گئی ہیں، ہر ایک کو آزادی نہیں، وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں کہ کہاں آزادی اور کہاں نہیں. قیصر و کسریٰ کے دربار میں کسی کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی. سجدے کرائے جاتے تھے، سجدے کرائے جاتے تھے. بادشاہ کے آنے کے وقت سارے لوگ رکوع میں ہوتے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھک کر سلام کرنے کو بھی منع فرمایا. کسی کے لیے جھک کر کے سلام کرنا بھی جائز نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا. ہم اللہ کے بندے ہیں، جھکیں گے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں، اور کوئی بندہ کسی بندے کو نہیں جھکائے گا اپنے لیے. کوئی بندہ، وہ بادشاہ وقت کیوں نہ ہو جائے، وقت کا بڑا عظیم تخت کا مالک کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ کسی اور بندے کو نہیں جھکائے گا. اگر وہ جھکاتا ہے تو پھر وقت کا وہ فرعون ہے، وقت کا فرعون ہے. آپ کو پتہ ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے رعب کا عالم یہ تھا کہ دور بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی فوج میں لرزہ طاری ہوتا آپ کے نام سے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن وہ عمر جب مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ میں منبر پر کھڑے ہیں اور عین خطبے کے وقت ایک صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں اور سوال پوچھ بیٹھتے ہیں کہ امیر المومنین،
یہ جو آپ نے جبہ پہنا، یہ جو کپڑے پہنے ہیں، کیا یہ وہی مال غنیمت کا نہیں ہے جو جنگ سے ملنے کے بعد سب میں تقسیم ہوا تھا؟ آپ نے کہا ہاں وہی کپڑا ہے، جیسے سب کو تقسیم ہوا ویسے میرے حصے میں بھی آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے سوال کیا، سب کے حصے میں جو آیا کسی کا لمبا جبہ نہیں بن پایا، آپ کا کیسے بن گیا؟ سب کا کپڑا اتنا تو نہیں ملا کہ پورا جبہ بن جائے، آپ کا کیسے بن گیا؟ ہے کسی کو پوچھنے کی ہمت آج؟ یہ فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن جو اسلام نے دیا، لیکن گالی دے کر کے پوچھنے کا نہیں، اپنے اطمینان کے لیے، اپنے قلب کو مطمئن کرنے کے لیے اگر سوال کیا تو سیدنا عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا کہ وقت کے خلیفہ سے تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے، نہیں، حضرت عمر فاروق نے مسکرا کر کے کہا، اے صحابی رسول، میں بتاتا ہوں، مال غنیمت میں سے مجھے بھی حصہ ملا تھا، میرے بیٹے عبداللہ کو بھی ملا تھا۔ میرے بیٹے عبداللہ نے اپنا کپڑا نہیں سلایا، انہوں نے مجھے ہبہ کر دیا، میں نے دونوں ملا کر سلایا تو میرا جبہ بن گیا۔ یہ اسلامی عدل بھی ہے، یہ اسلامی فریڈم بھی ہے، آزادی ہے۔ میں اس خلیفہ وقت کی بات کر رہا ہوں جس کے راستہ گزرنے کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں، جس راستے سے عمر گزرے شیطان نہیں گزرتا، شیطان نہیں آتا۔ اس عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قوم کو یہ آزادی دے رکھی تھی کہ کوئی سوال کر سکتا ہے، تو تم کون سے فریڈم کی بات کر رہے ہو؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آزادی، مغرب کی آزادی کیا ہے، ویسٹرن کنٹریز کی آزادی، یہ جس آزادی اور فریڈم کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ آزادی در حقیقت صرف اور صرف ایک کھوکھلا نعرہ ہے، اور حقیقت میں یہ ہے کہ انسان کو جانور سے بدتر بنانا ہے، اس کے اخلاق ختم کر دیے جائیں، اس کی روایات ختم کر دی جائیں۔ آزادی ایسی ہو کہ کوئی ننگا بھی گھومے اس کو کہا جائے گا یہ آزادی ہے، فریڈم ہے۔ عورتوں کو بہت ہی شارٹ لباس میں لایا جائے، کہا جائے آزادی ہے۔ جانوروں کی طرح شہوت کی مشین بنا دیا جائے عورت کو، آزادی ہے۔ ایک خاتون کو استعمال کرنے کی مشین بنا دیا، اور بھوکے بھیڑیے کی طرح لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں کلبوں میں، اسٹیجوں پر، اور عورت ان کے سامنے تھرکتی رہتی ہے، ناچتی رہتی ہے۔ دنیا میں تصور تو یہی دیا جا رہا ہے کہ یہ پوش لوگ ہیں، یہ بہت ہی اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ اخلاق والے لوگ ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے ایک بنت حوا کو، ایک حوا کی بیٹی کو کئی مردوں کے سامنے ننگا کر کے اس کی عزت کو ذلیل کر دیا، سوائے شہوت کی مشین کے وہ کیا بنی؟ جتنے لوگ اسے دیکھتے ہیں وہ اپنی شہوت کی تسکین کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ آزادی ہے؟ آزادی ایسی مغرب کی آزادی کہ سارے چیزوں کا اختیار انسانوں کو ہے، وہ جو چاہیں۔ دیکھیں میں آزادی کی ڈیفینیشن جو یہاں پر ہے اور وہاں پر دونوں بتاتا ہوں۔ اب اسلام کی جن باتوں کو لے کر کے اعتراض ہوتا ہے، شراب پینے پر کوڑے مارے جاتے ہیں، زنا کرنے پر سنسار کیا جاتا ہے، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، یہ بہت سخت ملک ہے، بہت سخت ہے۔ میرے عزیزو، تم نے شراب کے لیے، زنا کے لیے آزادی دی ہوگی ہر ایک کو، لیکن تمہیں پتہ نہیں اس کے ذریعے سے کتنا ناسور پھیلتا ہے معاشرے کے اندر۔ اسلام نے انسانوں کی بھلائی کے لیے روکا ہے۔ مجھے بتاؤ شراب کا لائسنس دینے والے، آپ پھر یہ لکھتے کیوں ہو کہ یہ ڈینجرس ہے ہیلتھ کے لیے؟ سگریٹ بیچتے ہو، اس کے ڈبے پر لکھ کر کے بیچتے ہو کہ زیادہ طور پر اس کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے، کیا یہ نہیں ہوتا؟ ہر سگریٹ کے پیک پر یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کینسر ہو سکتا ہے، اور بیچتے بھی ہو، لائسنس بھی دیتے ہو۔ یہی تو ان میں اور اسلام میں فرق ہے۔ اسلام نے جہاں بندوں کی ہلکی بھی تکلیف اور نقصان دیکھا اس پر پابندی لگا دی، اور قرآن نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ آزادی نہیں ہے کہ تمہیں زہر پینے کے لیے چھوڑ دیا جائے، تمہیں اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔
آزادی یہ نہیں ہے. مغرب کی آزادی اور اسلام کی آزادی میں بہت بڑا فرق ہے میرے عزیزوں. آج میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں، جن آزادی کے نعروں میں آ کر تم جس کو چاہے اس کو ہرٹ کرتے ہو، ذرا کبھی اپنی ماں پر بھی اس آزادی کا استعمال کر کے دکھاؤ. کبھی اپنی بیٹی اور اپنے بہنوں پر بھی اس آزادی کا استعمال کر کے دکھاؤ. یہ نہیں کریں گے. آزادی رائے اور آزادی اظہار، جس کو یہ کہتے ہیں گفتگو کی آزادی، اسپیچ کی آزادی، بولنے کی آزادی، اور اس آزادی کی آڑ میں اسلام کو تنقید کیا جائے، اسلام پہ، مسلمانوں پہ، اللہ پہ، رسول اللہ پہ کرٹیسائز کرنا اور تنقید کا نشانہ بنانا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ آزادی ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے. حقیقت میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا کا سیکولرزم اور فریڈم کا جو نعرہ ہے وہ صرف اور صرف اسلام کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں. اسلام کو نشانہ بنانا یہ سیکولرزم ہے، آزادی ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں، اگر تم سچے معنوں میں آزادی کے پیروکار ہو تو کبھی اپنی ماں پر بھی اس آزادی کا استعمال کر کے دکھاؤ. اپنے باپ کے بارے میں بھی بتاؤ، اپنی بچیوں کے بارے میں بھی اس آزادی کا استعمال کر کے بتاؤ. تمہیں تمہارے گھر کی عزت پیاری ہے، اور کروڑوں مسلمانوں کو اگر ان کے نبی کی عزت پیاری ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج ہم جو دکھی ہیں اس ایسی آزادی کے خلاف ہیں. ہم وہ آزادی نہیں چاہتے جس میں کسی کو ہرٹ کیا جائے، کسی کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی جائے. دوسروں کا احترام کرنا یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے. میرے عزیزوں، سالوں بیت گئے تقریریں سنتے ہوئے، آپ لوگوں کو بھی، مجھے بھی کئی سال ہو گئے. ہم نے بھی بہت سارے ریلیجنز کو پڑھا ہے. تقریباً 14 ادیان، 14 مذہب، 14 ریلیجنز دنیا کے، جن کا میں نے خود بہت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اور ہر ایک کو ہم نے کمپیئر بھی کیا ہے، کیونکہ میرا سبجیکٹ تھا کمپیریٹیو اسٹڈی. لیکن آج تک ہم نے دوسرے مذاہب کو اس طرح ذلت کا نشانہ نہیں بنایا. لوگوں کی اپنے اپنے رائے ہیں. ہمارا دین کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لیکن میں اپنے دین کو دلائل سے قائل کرتا رہوں گا. میرا دین سچا ہے یہ بولتا رہوں گا، آخر تک میں ثابت کرتا رہوں گا. میں نے دوسرے ادیان پر، ان کے مقدسات پر، ان کی شخصیات پر کبھی اوچھے حملے نہیں کیے. ہاں، جو لاجک کے خلاف ہے اس کو ہم بولتے ہیں، لیکن کسی کے مذاہب پر گندی گالیاں دے کر کے حملے ہم نے نہیں کی. یہی ہمارے اسلامی اقدار اور اسلامی آزادی ہے. اور آج ان ظالموں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اہل بیت کو، اسلام کو اور قرآن کو روز بروز نشانہ بنانا شروع کیا. کس آڑ میں؟ اسی آڑ میں کہ ہمیں فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی کو فریڈم کہتے ہو تو پھر ان لوگوں کو جیل میں کیوں لے جاتے ہو جو ہوم منسٹر پر ٹپنی کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو کیوں جیل کی سزائیں دی جاتی ہیں جو کبھی پردھان منتری پر، راشٹرپتی پر کوئی ٹپنی کر دے؟ کیوں؟ لمٹ ہے، بولنے کی بھی لمٹ ہے. ہمیں پتہ ہے یہاں پر بھی فریڈم آف اسپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو منہ میں آیا وہ بک دیا جائے، گالیاں دی جائے. ہم اپنے دیش کے بھی کسی بڑے کے لیے نہیں بول سکتے، یہ ہمارے ہاں قوانین ہے. لیکن یہ جو دوغلی پالیسی چل رہی ہے اس کے خلاف میں بولوں گا. آج پورے ہندوستان بھر میں اس آزادی کے نام پر ایک فتنہ ایسا زور و شور پھیلایا جا رہا ہے کہ ایک کے بعد دیگر میدان میں ان کو اتارا جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جائے گا. یہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچانا اور نوجوانوں کو بھڑکانا اور ان کو راستوں پر لا کر اتارنا، دنگے کرانا، فساد کرانا، یہ ساری پلاننگ ہو چکی ہے. اس سے قبل میں نے عرض کیا تھا جینوسائڈ کرنے کی بھی پلاننگ، یعنی نسل کشی، نسل ہی ختم ہو جائے. آپ کو پتا ہوگا افریقہ کا ایک علاقہ ایسا ہے، ریڈیو روانڈا جس کو کہتے ہیں، ایک بہت بڑا مشہور فتنہ ہوا تھا.
وہاں پر 2 قبیلے تھے اور دونوں قبیلوں میں ایک مائنورٹی اور ایک میجورٹی. جو میجورٹی میں تھے، اکثریت میں تھے، ان کے دلوں میں یہ اقلیت کی نفرت اتنی ڈال دی گئی تھی. کس کے ذریعے سے ڈالی گئی تھی؟ ایک ریڈیو چلتا تھا، اسی کو ریڈیو روانڈا کہا جا رہا ہے. ریڈیو میں روزانہ وہ جو مائنورٹی ہے ان کے خلاف بکواس 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 اتنی کہ وہ جو میجورٹی کا طبقہ تھا وہ روز ریڈیو سن 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 کر کے زہریلا بن گیا، اور جہاں یہ اقلیتی فرقے کو دیکھتے مارنے لگ جاتے تھے. ریڈیو کے ذریعے سے اس طرح نفرت پھیلائی گئی، اور اس ایک ملک میں 8 لاکھ مائنورٹیز کو مارا گیا تھا. 8 لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی، ہتیا ہو گئی. کس کے ذریعے سے؟ یہی میجورٹی کے ذریعے سے. آپ چاہیں تو تحقیق کر لیں، انٹرنیٹ پر موجود ہیں یہ تمام اخبارات بھی. UN تک یہ بات کہی ہے، اور پھر یہ ثابت ہوا کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ اس ریڈیو کا تھا جس نے نفرت پھیلائی. میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں اسی سازش کا نشانہ ہندوستان کو بھی بنایا جا رہا ہے. کثرت سے نفرت پھیلائی جائے مسلمانوں کے متعلق. یہاں مائنورٹی میں اور بھی لوگ ہیں، یہاں سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہ بھی مائنورٹی میں آتے ہیں. بودھ بھی ہیں، جین بھی ہیں، وہ بھی مائنورٹی میں ہیں. لیکن ان تمام مائنورٹیز کے اندر الپ سنکھیک جس کو کہتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف ایک زہر پھیلانا. اخبارات میں ان کے خلاف لکھو، ٹی وی ڈیبیٹس میں مکمل ان کے ہی مسائل کو چھیڑو، نیتاؤں کے ذریعے سے انہی کے بارے میں بولنے لگ جاؤ، اور ایک وقت ایسا بنا دیا جائے گا کہ عام نوجوان جو میجورٹی سے تعلق رکھتا ہے، اکثریتی فرقے سے، اس کا ذہن یہ بن جائے گا کہ ان لوگوں کو مارنا ثواب کا کام ہے، پنیہ کا کام ہے. یہ ساری سازشیں انہی اوقات میں جو دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ آزادی کے نام پر چلنے والے فتنے ہیں. میں آپ کو ابھی سے آگاہ کرتا ہوں، ابھی سے میں آپ کو ان حالات کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، اور حکومت وقت سے بھی، کہ اپنے دیش کو اس طرح ٹوٹنے بکھرنے مت دو. بہتوں کا خون یہاں پر بہا ہے اس کی آزادی کے لیے، بہت ساری قربانیاں ہوئی ہیں. اس لہلہاتے ہوئے چمن کو اس قدر برباد نہ کرو کہ یہاں پر صرف اور صرف دھواں اٹھتا نظر آئے ہر جگہ اور خون فساد ہونے لگ جائے. اسی لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بار بار گستاخیاں ہمارے ملک سے ہو رہی ہیں، یہ اس بات کی غمازی اور اشارہ کر رہی ہیں یہ باتیں کہ حکومت ان دنگائیوں اور ان ظالموں کی پشت پناہی کر رہی ہے، ان کی مدد کر رہی ہے. اگر سیریس ہوتی تو انہیں کب کے جیل میں اندر ڈال دیا جاتا، کھلے سانڈ کی طرح نہیں چھوڑا جاتا. بہرحال یہ تمام باتیں، یہ میرا میسج ہے آپ سب کو. میں یہ بتانا چاہوں گا، آزادی کا مطلب آپ کو بھی میں سمجھا دیتا ہوں. اس ملک میں آزاد ہو، بولنے کی آزادی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں ہاتھ دیا گیا ہے تو کچھ بھی توڑ ڈالو، تمہیں پیر دیا گیا ہے تو کسی کو بھی ٹھوکر مارو. اس کا نام آزادی نہیں ہے. تمہیں زبان دی گئی ہے تو ہر راستہ چلتے ہوئے آدمی کو گالی دے دو، یہ آزادی نہیں ہے. لمٹ ہے، لمٹ ہے، ہر ایک کے حدود ہیں. کسی اور کو ہرٹ نہ کرنا، کسی اور کو تکلیف میں نہ ڈالنا، اور پھر تم آزادی سے رہو. تم پر کون سی پابندی ہے؟ بس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک نصیحت ایسی آئی. حضور پاک نے ایک صحابی کو نصیحت میں کیا فرمایا؟ یہ سب کو جامع ہے، سب کو کامل ہے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سب سے اچھے اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرما دیا، ترک ما لا یعنیہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو تمہاری شان کے لائق نہیں. اس میں سب آ گیا، جو تمہاری شان کے لائق نہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، یہی سب سے اعلیٰ اخلاق ہے. زنا کیا تمہارے لائق ہے؟ چوری تمہارے لائق ہے؟ کیا جھوٹ بولنا، فساد کرنا یہ تمہاری شان کو زیب دیتا ہے؟ جتنی برائیاں تمہیں زیب نہیں دیتی ان تمام کو چھوڑ دینا سب سے اعلیٰ اخلاق ہے. یہی سب سے بہترین آزادی بھی ہے.
آزادی کا مطلب ننگے ہو کر گھومنا، لوگوں کے درمیان گالی گلوچ کرنا، یہ آزادی نہیں، یہ مغرب کی آزادی ہے، یہ ویسٹرن کنٹریز کی آزادی ہے جنہوں نے سارا نظام درہم برہم کر دیا۔ آج ان کے ہاں حال یہ ہے کہ بچے بھی ہو گئے لیکن بچوں کو پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ میرا باپ کون ہے، کیونکہ بنا شادیوں کی عورتیں مردوں کے ساتھ رہتی، دو دو بچوں کے بعد وہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں اب شادی کر لیا جائے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے دو دو بچے تک انتظار کرتے، اور پھر نہ جما تو پھر چھوڑ دیا، پھر چھوڑ دیا، پھر چھوڑ دیا۔ ہزاروں بچے وہاں پر آج موجود ہیں جو بغیر ماں باپ کے رہتے ہیں، گورنمنٹ کے سائے میں پلتے ہیں۔ یہ سارا آزادی ان کی آزادی کا نتیجہ ہے۔ جس طرح سے زنا کی آزادی دے دی گئی، جس طرح سے ننگے پن کی آزادی دے دی گئی، یہی سب ہوگا۔ اب تو ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ بعض کنٹریز یورپ کی وہ ہیں جو ریلیشن یعنی اپنے آپس کے رشتوں میں شادی کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ آپس کے رشتے کا مطلب بھائی بہن سے شادی کر سکتا ہے، بیٹا اگر ماں سے ہی محبت کرنے لگ جائے تو اسے شادی کی اجازت دے دی جائے۔ یہ سب آزادی ہے، یہ مغرب کی آزادی ہے، اس کو قانونی درجہ دے دیا جائے گا۔ اور LGBT کمیونٹی پوری دنیا میں آج مشہور کرائی جا رہی ہے، عورت عورت کے ساتھ رہنا چاہے، مرد مرد کے ساتھ رہنا چاہے، اسے قانونی حق دیا جا رہا ہے، اس کو پروٹیکشن دیا جاتا ہے، حفاظت۔ یہ سارا وہی نظام ہے آزادی کا۔ میرے عزیزو، ہم اسلام میں ایسی آزادی نہیں چاہتے جس میں بلکہ انسان انسانیت سے اتر کر کے وہ جانور سے زیادہ ذلیل بن جائے۔ ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے۔ ہم اس آزادی کے قائل ہیں کہ ہمارا سر کسی اور کے سامنے زبردستی نہ جھکایا جائے۔ ہم اس آزادی کے قائل ہیں ہمارا سر صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے، اور ہم اپنے دل کے لیے آپ کے سامنے یہی کہتے ہیں، کیا آپ کو کسی نے تلوار رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکایا؟ کسی نے سجدہ کرنے پر آپ کو مجبور کیا؟ نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ جو جنگیں ہوئی ہیں آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے ان کو تلوار سے ڈرایا جاتا تھا، نہیں، سامنے والا جب تلوار اٹھاتا تھا تو اسلام کو بھی حکم ہے، اسلام کا حکم ہے ڈیفنس کرو۔ جس نے تمہارے مقابل میں اٹھایا اس کے لیے جہاد کا حکم آیا۔ باقی وہاں پر بھی جو تلواریں اٹھی ہیں وہ زور زبردستی دین میں داخل کرنے کے لیے نہیں اٹھی ہیں، بلکہ وہاں تو یہ آزادی دی جاتی تھی کہ تم ہمیں مارنے کے لیے آئے تھے، اب بھی اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو ہم اپنا بدلہ بھی چھوڑنے کو تیار ہیں۔ ہمارے ہاں زور زبردستی نہیں ہے۔ بہرحال آج میں پرزور مذمت کرتا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرنے والے ان شر پسندوں کی، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہمیشہ کی ایسی پابندی لگا دی جائے اور قانون ایسا سخت بنائے کہ جو بھی محترم اور مقدس شخصیات پر اس طرح کے اوچھے جملے نکالتا ہے اپنی زبان سے، اسے سالوں جیل میں سڑنا پڑے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے۔ اور ہمیں پتہ ہے پورے ہندوستان کا ماحول کتنا سینسیٹیو ہے دھرم کو لے کر کے، ریلیجن کو لے کر کے، مذہب کو لے کر کے، اس لیے یہاں پر ان معاملات کو نہ چھیڑنا ایک دوسرے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کریم ہمارے اس ملک کو امن و امان عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر آخری سانس تک پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے قدموں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔